الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال: أبي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوا عليها وهم أبناء 10. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ نور کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا اور پھر 2 حدیثیں پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں، مسلمانوں، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور تمہارے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو اور ایندھن کو ڈال کر جلایا جائے گا، اور اس کی نگرانی کے لیے بہت سخت دل فرشتے مقرر کیا جائے گا۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، وہ اللہ ہی کی بات کو مانیں گے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے نبی، مسلمان عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا چہرہ، اپنا زیب و زینت نہیں بتائیں گے مگر جس کے لیے مجبور ہے، چہرہ کھل جائے، ہاتھ کھل جائے، کبھی ایسا۔ اور ان سے کہو کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے۔ پھر اس کے بعد تفصیل بتائی گئی، شوہر ہے، شوہر کے باپ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہاں تک کہ آخر میں کہا بچے ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر نہ کریں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو معلوم نہیں کچھ بھی کہ سب کیا ہوتا ہے، یہ بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نوجوانوں، اگر تمہارے اندر نکاح کی خواہش ہے تو تم نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں پست ہو جائیں گی، شرم کے آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر نکاح کی حیثیت نہیں ہے تو روزے رکھو، روزے رکھنے سے تمہاری خواہشوں پر کنٹرول ہو جائے گا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث جو میں نے پڑھ کر سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمانوں سے تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ 10 سال ہو کے بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر تم کو مارو، مار کر نماز پڑھاؤ، ایسے فرمایا۔ ان ساری حدیثوں اور آیتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صاحب ہماری کتنی ذمہ داریاں ہیں۔
ماں باپ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ شکایتیں عام طور پر یہ ملتی ہیں، ہمارے بچے بہت نافرمان ہیں، ماں باپ کی بات مانتے نہیں۔ یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ گالی دیتے، مارتے ماں باپ کو۔ ایسی شکایتیں مسلمانوں سے آتی ہیں۔ دوسری شکایت یہ بھی آتی ہے کہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں آپس میں زنا کرتے ہیں، بھائی بہن۔ اعوذ باللہ، کس قدر شرمناک بات ہے۔ کہیں تو ایسے بھی ہوا کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ ہم یہ سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور سنتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ سب ہم نے سنا اور پڑھا۔ عام طور پر غیر مسلموں کے اندر ایسا تھا کہ اپنے بیٹیوں سے زنا کرتے تھے اور دھمکی دیتے تھے، بولی تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، کیا کیا سب ہوتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس قدر جو ہے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ باپ بیٹے سے زنا کرے گا، یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق فرمایا ہے کہ سود کے 36 گناہ ہیں، اور ایک حدیث میں 70 گناہ ہیں سود لینے دینے کے۔ چھوٹا گناہ کتنا بڑا ہے؟ جیسے کوئی لڑکا اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ تو آیا کہ بیٹا ماں سے زنا کرتا، لیکن یہ نہیں آیا کہ سب باپ بیٹی سے زنا کرتا، ایسا نہیں آیا۔ کس قدر شرمناک بات ہے۔ کیوں ایسے سب ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، ایک ہی جواب آسانی سے ہو سکتا ہے، دین جانتے ہیں، دین سے دور ہے، دینی تعلیمات معلوم نہیں، یہ تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کسی کا ڈر نہیں کہ صاحب کیا کریں گے، میں کروں گا، کیا کر لیں گے مجھے۔ اسلامی حکومت نے یہ کہ صاحب اس کو جو ہے کوڑے لگائے اور اس کو سزا دے۔ ویسے بھی جو حکومت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جیل کو بھیجیں گے آج کل کے حساب سے، پھر اس کے بعد اس کو نکال کے بھیج دیں گے، یہ ہوگا۔ یا پھر یہ ہوگا کہ صاحب یہ آدمی جو ہے اس کو گناہ معلوم ہی نہیں، جو میں نے پہلے کہا دینی تعلیم تو معلوم ہی نہیں۔ کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں، ایسے گناہ کرتے، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں یہ کیا، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اسے بھی خواہش تھی مجھے بھی خواہش تھی، خواہش پوری کر لیے، اسے جب کیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب ایسے ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ باپ آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کیا کہ دیکھیے میرا جو بیٹا ہے میری بات مانتا نہیں ہے، بہت نافرمانی کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا، بلا بھیجے بیٹے کو بلا کے پوچھو بیٹے تمہارے باپ سے شکایت کرتے ہیں، تم ان کی بات نہیں مانتے، تم کی نافرمانی کرتے ہو۔ کہا امیر المومنین پہلے یہ بتائیے یہ باپ کا کیا فرض ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے شادی کے لیے اچھی عورت، دیندار عورت، فرما بردار عورت تلاش کر کے اس سے شادی کرے۔ دوسری بات یہ ہے پابندی کرے، نمونہ بنے ماں باپ بچوں کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے اچھا نام رکھے۔ یہ 3 باتیں۔ تو بیٹے نے کہا امیر المؤمنین بات ایسی ہے کہ میرے والد جو ہے نا وہ ایک لونڈی سے شادی کرے، اچھی عورت ہوتے ہوئے، نیک عورت ہوتے ہوئے، آزاد عورت ہوتے ہوئے وہ کس سے شادی کرے؟ لونڈی سے شادی کرے۔ شادی کرنا جائز ہے۔ لونڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ میں کافر عورت، جہاد میں کافر عورت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اب اس کا شوہر رہا تو اس کا نکاح ختم،
اب یہ اس کی بیوی کتنا ہو جاتی ہو، جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا بیچ دے گا اس کو. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کو کہتے ہیں باندی، اس کو کہتے ہیں لونڈی. کوئی گالی نہیں ہے لونڈی، اسی کو سمجھے باندی کر لیجیے. آپ باندی سے شادی کریں. باندی کیسے ہوتی ہے؟ گالی دینے والی، بکنے والی، غیبت کرنے والی، نماز نہیں پڑھنے والی، قرآن نہیں پڑھنے والی، ویسے سے شادی کرے میرے باپ. ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہوا کہ یہ خود نماز بھی پڑھتے نہیں اور قرآن بھی پڑھتے نہیں. یہ نمونہ بنتے تو میں بھی ویسے ہی رہتا نا. تیسری بات، میرا نام کیا رکھے؟ جوائل رکھے. جوائل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو کیڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھے ہوں گے، ابھی تو دیکھنے کا موقع نہیں، پہلے دیکھتے تھے. یہ گندے کیڑے غلہ سے پیخانے کو ڈھکلتے ہوئے لے جاتے 2 مل کر. وہ بڑا اتنا کالا کیڑا ہوتا تھا. اب تو کہاں دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھنے کا موقع ملتا نہیں. میرا نام ایسا غلط رکھے، اتنا غلیظ نام رکھے. میں کیا کروں گا؟ کہا کہ سب ٹھیک ہے، تمہاری نافرمانی کرتے نا، یہ اس کا حق ہے. باپ سے کہا تمہاری شکایت بیٹے کو کرنا چاہیے تھا، تم آ کے بیٹے کی شکایت کیے. اس طرح تنبیہ کر کے ان کو بھیج دی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دینی رشتہ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ نکاح میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع. شادی کرنے کے لیے عورت کے اندر 4 باتیں دیکھتے ہیں. بہت بڑی مالدار ہے کیا؟ بہت خوبصورت ہے کیا؟ بڑے قبیلے کی ہے کیا؟ دیندار عورت ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں دیندار عورت سے شادی کرو جی، دنیا آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا آج کل کی بہت ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں دینداری کچھ نہیں رہتی ہے. خوبصورت ہے، اچھی ہے، کہیں دیکھ لیا، کچھ بھی کر لیا، اس کے پیچھے پڑ گئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے بہت کچھ کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ ایسے بھی ہوتا ہے. اچانک نکاح، کیا بھی کچھ بھی نہیں، کوئی تاریخ مقرر نہیں کہ لوگوں کو بلائی بھی نہیں، گھر والے سب طے کرے جلدی شادی کر ڈالیں گے. حالانکہ کیا ہوتا ہے، زنا ہو گیا، اب بچہ آ گیا پیٹ میں، اس لیے کیا کرتے ہیں جلدی سے شادی کرتے رات چھوڑ دیتے ہیں. کیسے ہوتا ہے دیکھیں، کتنی بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. اس کو ذرا سوچ کے دیکھیے، ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہوتے جا رہا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کا خیال زیادہ کریں. بچوں کی تربیت کا خیال کیا کرتے ہیں؟ کھانا پلانا، کپڑے وڑے خرید کے دے دینا، اسکول کو بھیج دینا، پڑھا دینا. دین کا کبھی سوچے کیا؟ کبھی نہیں سوچے. اگر کوئی آدمی دینی تربیت کی اہمیت کو سمجھے گا، شادی کرنے سے ڈرے گا. شادی کے اتنا سب کرنا پڑتا کیا؟ بچہ ہو گئے تو بچے کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو نصیحت کرنا، اس واسطے نمونہ بننا. بھائی یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. بھائی اتنی بڑی ذمہ داری میں ادا نہیں کر سکتا. بہت سے ماں باپ ڈریں گے، لڑکی بھی ڈرے گی، لڑکا بھی ڈرے گا. اتنی بڑی ذمہ داری. یہ ذمہ داری جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اللہ نے صرف انسانوں کو دی ہے. بیل کو نہیں، بکری کو نہیں، گائے کو نہیں، بھینس کو نہیں. ان بچوں کا ایسا پالو، ان کو کیا بھی نہیں ہے. لیکن انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. تربیت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. بچوں کا آپ نہیں سکھائیں گے تو بچے بہت سارے غلط کام کریں گے، نافرمان بھی بن جائیں گے اور غلط کام بھی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن 3 کام کرو. ایک تو اس کا اچھا نام رکھو، عبداللہ، عبدالرحمن، اس طرح کتنے نام ہیں نا. کوئی اچھا نام رکھو، خراب نام نہ رکھو. جیسے ابھی میں نے کہا نا، اس کا نام کیا رکھے؟ کیڑا، غلیظ کیڑا. بچے کا نام ویسا رکھے. یہ بھی عربوں کے اندر رواج تھا، جانوروں کا نام رکھتے تھے. اسد، شیر، فہد،
बाघ, ऐसा कितने नाम रखते थे, बहुत सारे जानवरों के नाम रखते थे, जैसा कि अंग्रेज वगैरह रखते हैं, वैसा अरबों में भी पहले रिवाज ये था। खैर उसके बाद अच्छे नाम रखने लगे। किसी का नाम ज़रा गलत होता तो अल्लाह के रसूल नाम बदल देते, भाई तुम्हारा नाम बदलो। इससे पहले मैंने एक मतलब सुनाया था, एक आदमी आया उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास, पूछा क्या नाम है जी तुम्हारा? कहा कि चिंगारी। अरबी में बोला, उर्दू में नहीं बोला, मैं माना बताता। तुम्हारे बाप का जी अंगार, तुम्हारे दादा का जी अंगार का पहाड़, जाओ जाओ तुम्हारा घर जल रहा है जी, जाओ जाओ देखो उसका घर जल गया। नाम में भी ऐसा होता है, चिंगारी भी आग भी रखे तो गुस्सा आएगा। नाम की बड़ी तासीर होती है। जिनका भी नाम उमर रखते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा बड़े बहादुर होते हैं, हिकमत वाले होते हैं, शुजाअत वाले होते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के अंदर। तो देखो अच्छा नाम रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाए साथ में थे। पहले अगर रख दे, पैदा होते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। ये तो अजान देते हैं, अगरचे कि अजान का कोई सबूत नहीं है कि बच्चे के कान में अजान देना चाहिए, लेकिन कोई देना चाहे तो दे ले अजान। अब ये परेशानी होती है कि साहब वो लेबर रूम में तो औरत रहती है, अरे मौजूद साहब को तलाश करो, अजान देने वाले मर्द बाने को तलाश करो, तलाश करके अजान देने। क्या भी ज़रूरी नहीं, तुम ज़रूरी समझते क्या औरत भी अजान देने उसके कान में कोई बात नहीं, लेकिन ये सही हदीस से साबित नहीं अजान देने का। नाम अच्छा है। फिर उसका बाद आपने फरमाया दूसरा काम, अगर लड़का है तो 2 बकरे काट कर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अकीक़ा कहते हैं, अकीक़ा उसको कहते हैं। अकीक़ा का गोश्त वही है जो कुर्बानी का गोश्त होता है। 2 बकरे बराबर के बकरे, लेकिन कुर्बानी के बकरों में जो शर्तें हैं वो इसके लिए नहीं है। अगर सींग भी टूटी हुई है, कान भी कटा हुआ है, तो ऐसे जानवर अकीक़े में ज़िबा कर सकते हैं, मगर दोनों बराबर रहना। बराबर का मतलब यूँ समझिए, ये 3,500, वो 3,500 पौने 4,000, ये 2,000 ये 8,000, ऐसा नहीं होना। ये 3 किलो का बकरा, ये 10 किलो का, ऐसा नहीं होना। शातानी मुकाफियतानी, बराबर के 2 बकरे काटो। तो बातें हुई, नाम, फिर काटना बकरा, और तीसरा है बाल निकालना। ये बाल निकालने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग तकल्लुफ़ करते हैं। ये डॉक्टर बोला बुरी सर जरा पिड़पिड़ा है, नहीं निकालना, कुछ भी होता नहीं, निकाल के देखो। शरीयत का जब हुक्म है तो उसमें क्या करना। फिर हम को ही बोलते भाई जो कर सकते 7 दिन कर लो, 7 में दिन नहीं होता क्या, जब चाहे आखिरी काम कर लो। हालांकि पिड़पिड़ा हो, कुछ भी हो, सर कुछ भी होता नहीं, ठीक रहता है, कोई हरज की बात नहीं। ये 3 काम शरीयत ने बताया बच्चा पैदा होने के बाद। वहीं से गोया हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया बच्चे के विलादत पर, और एक तरह से बच्चे को जो है अच्छा नाम रख के तरबियत वहाँ से शुरू करें। नेक औरत को तलाश करने की बात तो इससे पहले बोल दिया हमें, और ये बात कि नाम रखें अच्छा, वहीं से तरबियत शुरू हुई। अब ये बच्चा होता है, अब 2 साल तक माँ दूध पिलाए, बेटे को 2 साल तक पिलाए, और 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ औरतें मजबूर होंगी, तकलीफ होगी उनको, कुछ भी होगा, कोई बात नहीं, 6 महीना पिला दिए, 8 महीना पिला दिए, कोई बात नहीं। पिलाते वक्त औरत को चाहिए कि सब दुआ करे, बिस्मिल्लाह करके अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, या सादा दूध भी, दूसरा दूध भी पिलाए, लेकिन अल्लाह का नाम ना बोले, बिस्मिल्लाह बोले बगैर ना पढ़ाए। ये इस्लामी तरबियत। बच्चे को पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है देखिए। नबी करीम ने फरमाया, लड़का है गोद में पेशाब कर दिया, कपड़े में पेशाब कर दिया, दूध पीता, खाता नहीं, खाली दूध पीता, साल का 6 महीने का, पेशाब कर दिया, पानी लेकर हाथ भिगवा कर ऐसे झाड़ दिया, हाँ बस है, धोने की ज़रूरत नहीं। बच्ची है 1 दिन के हो, के साल 1 महीने के, 1 साल के हो, उसका पेशाब नजीस, कपड़े धोना चाहिए। ये भी इस्लाम ने हमको तरबियत सिखाई कैसे होना चाहिए। देखिए कितनी बातें इस्लाम ने हमको सिखाई है पहले दिन से। ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर इनमें गफलत करें तो फिर बच्चे नाफरमान बनते हैं,
اور بچے خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی بگاڑتے ہیں، لہٰذا تربیت کی باتیں اتنی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ذرا تحقیق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ تربیت کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ صرف 3 مطلب نہیں، اچھا کھانا پلانا، اچھا پہنانا، سونے کا انتظام کرنا، اسکول کو بھیج دینا، یہ اسکول ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئے۔ اسلامی اسکول کی بات اور ہے، اور دوسرے کوئی ایجوکیشن بچے بچی سب مل کر پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو ذرا بڑے ہوئے تو الگ کر دیتے، ورنہ تو بہت ساری جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب آخر تک بھی لڑکے لڑکیاں وہیں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، کتنی لڑکیاں کیا کیا ہو جاتی ہیں، کتنے لڑکے کیا کیا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین، کبھی تو بارش تھی، اس سے پہلے لاک ڈاؤن تھا، جمعے میں حاضری کم ہوتی تھی، لیکن معلوم ہوتا کہ اب زبردست لاک ڈاؤن ہے، اندر بھی بھرتے نہیں، باہر بھی کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، جمعے کو آتے تو اتنے لیٹ سے دیر سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان ہو گئی خطبے والی، جلدی جاؤ جی مسجد کو، دوڑ کر جاؤ، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے، آپ جمعے کے نمازی ہیں، وہ بھی اللہ پر احسان کرتے کیا؟ ڈرو جی، اللہ سے ڈرو، جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو، اور یہاں کوئی بات خطبے کی سنو تاکہ تم کو کچھ بھی حاصل ہو۔ آتے دیر سے، نکلتے جلدی، اللہ سے ڈرو، ورنہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔